نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے، یہ بات عموماً لوگ کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس بنیاد پر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس موضوع پر موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر دو معاملات ہوں اور برابر ہوں تو ان میں آسان والے کو اختیار کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے اباحیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جائز قرار دے دینا، ذرا سی مشقت ہو تو جائز قرار دی جائے۔ ٹھنڈا پانی ہے، دل نہیں چاہ رہا، سردیاں لگ رہی ہیں، سردیوں کے دن ہیں، سردی لگ رہی ہے تو وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہی ہے۔ دین آسان ہے سے مراد لوگوں نے سمجھا ہے کہ دین میں کوئی ہلکی سی بھی محنت بھی نہیں ہے۔ آسان کا مطلب یہ کہ اگر انسان کی فطرت میں سلامتی ہو تو اسے کچھ نہ کچھ محنت کر کے وہ کام بآسانی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر فطرت مسخ ہو گئی ہو تو ہل کے پانی پینا بھی مشکل ہے، کام تو اس میں بھی کرنا پڑتا ہے، چبانے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو انسان اگر ایسا سست بن جائے اور پھر کچھ کرنا نہ چاہے تو اس کے لیے تو ہزار بہانے ہیں۔ شریعت میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دونوں کام برابر ہو، کرنا یا نہ کرنا، یہ کرنا یا وہ کرنا برابر ہو، دونوں کا ثواب برابر ہو، دونوں میں کہیں گناہ نہ ہو، کہیں نافرمانی نہ ہو، دونوں کی صورتوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ آسان والی چیز لے لیتے ہیں۔ جہاں گنجائش ہو، مثلا سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے تو اس میں اپنے آپ کو لمبا سفر کر رہے ہیں اگر، اور اس زمانے میں اونٹوں پر ہوتا تھا تو زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بھی ہوتی تھی، تو اس میں مشقت میں پڑھ کے پوری نماز پڑھنا یہ اپنے اوپر جبر کرنا ہے۔ اس میں قصر کی اجازت ہے تو قصر پڑھے، اب گھر میں رک گئے، عافیت ہے تو کچھ اور آگے کام نہیں ہے پھر خوب پڑھے، نوافل بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھ لیں۔ تو شریعت نے جہاں گنجائش دی ہو اور وہاں کرنے نہ کرنے سے ثواب کا کوئی فرق نہ پڑتا ہو، گناہ نہ ہوتا ہو، ایسی صورت میں یقیناً آسانی ہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور کئی لوگ بہت غلو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں اور اس طرح وہ غلو میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری انتہا ہے، ایک طرف اباحیت ہے اور ایک طرف غلو ہے۔ اباحیت کا مطلب یہ کہ ہر چیز کو حل کر دیا جائے، حلال کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مشقت محنت ہے ہی نہیں، جہاں ذرا بھی مسئلہ ہوا تو شریعت کو چھوڑ دیا پیچھے، اپنے لیے گنجائش بنا لی، ضرورت اور مشقت میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھا۔ کب انسان کو حرام کوئی چیز کھا لینے کی بھی اجازت ہو سکتی ہے وہ ایک الگ صورتحال ہے، کہاں اضطرار ہے کہاں اضطرار نہیں ہے، یعنی بالکل آدمی مجبور ہے تو اس وقت ناجائز چیز، حرام چیز سے بھی اپنا اگر وقتی طور پر جان بچانے کے لیے پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ صرف نہ یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، جان بچانا اس وقت ضروری ہے۔ تو یہ ایک صورت تھی جو کہ مجبوری، پریشانی، مشکلات، شدید مشقت، جان جانے کا خطرہ یا عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ تھا کہ ہاتھ پاؤں کوئی چیز ضائع ہو جائے گی، تو وہاں یہ اجازت دی، اس اجازت کو ہر چیز پر ڈال لیا۔ اب چل کے مسجد تک جانا بھی مشقت لگتا ہے تو اس کو بھی، دل نہیں چاہتا بھی حجاب کرنے کا ارادہ نہیں ہوا تو میں حجاب نہیں کرتا، وہ بھی اتار دیا۔ اپنے کرائے کے گھر میں رہنے میں بڑی پیسے بچتے نہیں ہیں، زیادہ لگ جاتے ہیں تو سود پہ گھر لینے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح کی اجازتیں ہم نے اپنے لیے اپنے طور پر حرام حلال کو جانے بغیر جو بنا لی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اباحیت، ہر چیز کو مباح قرار دے دینا، شریعت کو پس پش ڈال دینا اور اس کے لیے جواز بنانا کہ ہم دین میں آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور جو ایسا نہ کرے اس کو کہنا کہ یہ تشدد کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ کہاں گنجائش ہے اس کی کہ آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، اس کو فقہا سمجھتے ہیں۔ فقہا کا کام یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ یہاں گنجائش ہے، یہاں نہیں ہے، تو جہاں گنجائش ہوگی وہاں وہ دیں گے، جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں دیں گے۔ اپنی مرضی سے ہر چیز کو چھوڑ دینا یا
اختیار کرنا یہ سمجھ کے کہ دین آسان ہے، یہ بھی ناجائز اور غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے زیادہ اپنے اوپر طاری کر لینا، اور جہاں علماء فقہاء اجازت دے بھی رہے ہیں وہاں بھی نہیں ہمیں تو لیکن لگتا ہے کہ ہم ایسا کریں، یہ غلو ہے، یہ بھی غلط ہے. نہ اس سمت میں ہونا چاہیے بہت زیادہ، نہ اس سمت میں ہونا چاہیے، بلکہ امت وسط، درمیانی امت، اس کا طریقہ یہ کہ وہ ہر چیز میں اعتدال کے راہ پر رہے. اور اعتدال یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق چلے. اور وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مختلف سچویشن میں جہاں دونوں طرف کی بات نظر آئے وہاں علماء بتائیں گے، شیوخ مشائخ وغیرہ بتائیں گے. ورنہ کہ دین کی آسانی کی بات ہو تو حقیقت یہ ہے کہ دین کے تو سارے فرائض ہی ایسے ہیں، ہر وہ حرام جس کو چھوڑنا، ان سب میں مشقت ہوتی ہے. بغیر مشقت ہے کیسے دنیا چلے گی؟ تو اب لوگوں نے یہ کیا ہے کہ مکروہ تحریمی کو حلال قرار دے دیا، حرام کو حلال قرار دے دیا، اس نام پر کہ دین آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ یہ ہے کہ جب دونوں چیزیں برابر ہوں، تو اس میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پڑھنا تھا، پڑھ لیتے، ساری زندگی نہیں چھوڑی، الحمدللہ پابندی سے پڑھی ہے نا. لیکن اس میں اتنی لمبی آیتیں اور سورتیں پڑھنا، اور اتنا لمبا قیام کرنا، اتنے لمبے سجود کرنا کہ پاؤں میں ورم آ جائے، ساری رات سجدے میں گزار دینا، یہ آسانی ہے یا مشقت ہے؟ کیونکہ اس کے کرنے میں اجر زیادہ ہے اس کے نہ کرنے کے مقابلے میں. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ آسانی چیز کو لے لے اور رات آرام کر لے، نہیں، کیونکہ اس میں جو ثواب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے ربط بن رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفت و شنید ہو رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور اس کے برعکس آرام کریں گے، سوئیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں ثواب نہیں ہے بالکل بھی، اس میں ثواب ہی ثواب ہے. تو جہاں معاملہ برابر کا ہوتا تھا وہاں آپ آسان چیز کو لیتے تھے دونوں میں سے. ورنہ 3 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، 100 میں وصال، تو اس میں کہاں آسانی ہے ہمارے آپ کے حساب سے؟ تو اگر اس کا وہی مطلب ہوتا جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ہلکا کرتے جاؤ، پردے کو بھی آسان کر دو، مخلوط مجالس کو بھی آسان کر دو. اب شادی ہے، اب انہوں نے رکھ دیا، ہم کیا کریں؟ ان کی طرف سے اگر میوزک ہے اس کے اندر یا مکس گیدرنگ ہے شادی میں، تو ہم منع تو نہیں کر سکتے، ہم نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، تو منع کرنا مشکل ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے رشتہ دار ہمارے، تو اب جا رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں، یہ آسانی شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ ہے. پھر یہ کہ گناہ سمجھ کے کریں تب بھی ایک بات ہے، گناہ ہے، پھنس گئے، نہیں توفیق ہو رہی، توبہ استغفار کریں، آئندہ بچیں. اس کو جائز قرار دے رہے، الٹا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، بلکہ یہ آسانی ہے، اور آسانی کو اختیار کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو یہ گویا ایک دھوکے کی بات ہے، انجانے میں ہی صحیح، بدنیتی سے نہیں صحیح، لیکن پھر بھی ہے. جب آپ کو معلوم نہیں ہے ایک چیز شریعت کے بارے میں تو ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ تو صرف یہ فرما رہے ہیں کہ اب دکانداری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو آسان باتیں بتاؤ، لوگوں کی پسند کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو میٹھی باتیں بتاؤ، قربانی کی باتیں مت کرو، وہ کہو جو لوگوں کا دل چاہتا ہے، تو اس سے لوگ آپ کے قریب آئیں گے. آپ جتنا زیادہ لوگوں کی من پسند باتیں کریں گے، آپ ان میں اتنا زیادہ مقبول ہوں گے، لوگ زیادہ آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کو زیادہ قبول کریں گے، آپ کی باتیں سنیں گے اور آگے بھی سنائیں گے. آپ کا حلقہ بڑھے گا، آپ کا سرکل بڑھے گا، لوگ واہ واہ کریں گے. اور ذرا کام کرنے کی چیزیں کہو گے، یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور یوں اور وہ، تو ہر جگہ سختی اور ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی سہولت دے دے، ہر چیز میں ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے، تو ساری زندگی میں کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کہ یار ایسے لوگوں کے پاس رہ کے کریں گے کیا؟ یہ تو بہت ہی تنگ نظر ہے یا سخت ہے یا کس طرح کے، جو بھی ان کے بارے میں. اور یوں ظاہری بات ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہتے. تو بڑا آسان کام ہے کہ لوگوں کو اگر اپنے گرد جمع کرنا ہے، اپنے لائکس زیادہ کروانے ہیں، اپنے فالوور زیادہ بڑھانے ہیں، بہت آسان ہے. ان کی مرضی کے مطابق باتیں کرو، ان سے واہ واہ بھی ہوگی، بار بار تھینک یو کے غالباً خطوط بھی آتے ہوں گے، کارڈز بھی آتے ہوں گے، اور لوگ واہ واہ بھی کرتے ہوں گے، اور
گائے ہدیے بھی دیتے ہوں گے، جو جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے اور شاید آخرت بھی بننے کا تصور تو ہوگا، لیکن بن نہیں رہی، اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے اپنی دکان چلائی ہے کہ اس میں لوگوں کو، عام لوگوں کو کیسے راضی کیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق بات کی جائے، بھلے اس سے شریعت کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، دین کو اباحیت سے بچانا ہے، نہ تشدد اور غلو ہونا چاہیے کہ ایک انتہائی طرف پہنچ جائے، نہ دوسری سمت میں بڑھ جانا چاہیے اور ہر چیز کو مباح قرار دے دینا چاہیے، بس یہ اعتدال ہے۔ اللہ ہمیں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔